السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، انسان کے دلوں میں وسوسہ آنا کبھی کبھی کاروبار کو لے کر، تجارت کو لے کر، یا گھر کے حالات کو لے کر، جب سوتے ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد جب دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو ان وسوسوں کی وجہ سے وہ بے تاب اور بے چین اور بے قرار ہو جانا، ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو جانا، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان وسوسوں کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سینے سے ایمان ہی رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ، کبھی غفلت قسم کے وسوسے، کبھی مختلف قسم کے وسوسے انسان کے دلوں میں پیدا ہونے کے بعد انسان بے چینی اور بے قرار اور پریشان ہو جاتا۔ آئیے آج ہم ان بے چینی اور ان پریشانی سے بچنے کے لیے، ان وسوسوں سے نجات پانے کے لیے آج ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک وظیفہ لے کر ہم نے جو ہے حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت علیہ رحمۃ رضوان سے ان وسوسوں کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ حضور، وسوسوں سے بچنے کے لیے، وسوسوں سے نجات پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ آپ وسوسوں سے نجات پانے کے لیے، وسوسے سے بچنے کے لیے آپ پڑھا کریں آمنت باللہ ورسولہ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ آپ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھنے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں وسوسوں سے جو ہے نجات عطا فرما دے گا، حفاظت فرمائے گا۔ اگر آپ صرف آمنت باللہ ورسولہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وسوسوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ وسوسہ سے بچنے کے لیے اور بھی دیگر قرآنی آیتیں، وظائف موجود ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے اور بھی اختصار کے طور پر کچھ وظائف قرآنی بتا دوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کچھ لوگوں نے جادو کیا اور سورہ فلق، سورہ ناس، شان نزول اختصار بتاؤں کہ اختصار میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جادو کرنے والوں نے جادو کیا تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اور اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے مرض وصال تک دیکھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو دم کر کر اپنے جسم پاک، جسم مبارک پر پھینک دیتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے محبوب میں آپ کا حفاظت فرماؤں گا۔ مگر ان دونوں صورتوں کا نازل فرمانا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ ان وسوسوں سے بچنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، تین باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں۔ جب آپ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہیں بچتے ہیں، نہ بچنے کی وجہ سے جو ہے آپ کو وسوسہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں۔ دوسری بات بزرگان دین فرماتے ہیں وضو کو مکمل کریں، یعنی وضو کا جو حق ہے اس حق کو پورا کیجیے، یعنی بہتر سے بہتر طریقے سے وضو کیجیے، اس میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ اور تیسری بات بزرگان دین فرماتے ہیں جو بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں اس کو پاک پہنیے، کوئی بھی کپڑا آپ پہنیں اس کو پاک پہنیں، ایسا نہ ہو کہ ناپاک کپڑا ہو اور آپ جو ہے اس کو جو ہے زیب تن کر لیں۔ تو اس میں بزرگان دین تین باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کہ پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت میں جو ہے حفاظت رہے، اور دوسری بات وضو کو مکمل کریں، تیسری بات ناپاک کپڑوں سے آپ بچیں۔